الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کے مضامین کا بیان چل رہا ہے، اور گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جا کر جنتیں عطا فرمائیں گے یا ریشم عطا فرمائیں گے، وہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر صبر کیا. صبر کے حوالے سے مختصراً یہ گزارش بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی تھی کہ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو نیک اعمال پر مجبور کرنا. صبر کا دوسرا مفہوم ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر واویلا نہ مچانا بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. یہ صبر کا مفہوم ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں صبر کرے گا اس کو پھر یہ آخرت میں جا کر نعمتیں ملیں گی. اور یہ گزارش بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان تمام کے تمام نیک اعمال میں بنیادی عنصر جو ہے وہ صبر ہے. یعنی اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی مجھے صبر کرنا پڑے گا، اگر مجھے کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے صبر کرنا پڑے گا. بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اللہ نے بنائی تو اہل ایمان کے لیے ہے، انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جو جنت تک جانے کا راستہ ہے یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، یہ راستہ بڑا مشکل ہے، اور اس راستے پر سے جو کامیابی سے گزر جائے گا اس کی پھر موج ہے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت تو حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے میں عرض کرنے لگا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی تخلیق فرما لی نا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جا کے ذرا جنت دیکھ کر آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے جنت کو دیکھ کے آئے. نہایت حسین خوبصورت، طرح طرح کی نعمتیں جنت میں، اور یہ بھی اور وہ بھی، ہر چیز میسر. تو آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، اگر کوئی اس جنت کے متعلق سن لے گا تو وہ تو اس میں جائے بغیر رہ نہیں سکے گا. یعنی اتنی زبردست نعمتیں ہیں، جس کو جنت کا پتہ چلے گا اس کی تو کوشش ہی ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حفت الجنت بالمکارہ، سختیوں سے ڈھانپ دیا جنت کو. ابھی میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف بھی آؤں گا. اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کر جنت دیکھ کے آؤ. تو جب اب جبرائیل علیہ السلام اب جب جنت دیکھ کر آئے اور جنت کے باہر دیکھا کہ سختیاں ہی سختیاں ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ اب تو مشکل ہی کوئی یہاں تک پہنچ سکے گا، اتنی سختیاں، اتنی آزمائشیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جا کے جہنم دیکھ کر آؤ. تو تشریف لے گئے اور جہنم دیکھ کر واپس آئے تو عرض کرنے لگے کہ یا اللہ اتنی خوفناک اور اتنی خطرناک جگہ، یہاں تو جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو پھر وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے، لذتوں سے، خوبصورتیوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اب جا کر دیکھ کر آؤ. تو جب دوبارہ تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے تو آ کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ اب اس میں جانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا. لذتوں اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور سختیاں جھیلنا یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں
اللہ کے حکم کے مطابق نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، دیگر جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں، جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ بھی ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ ایسے ہی تو نہیں کہ یہاں مرے اور ادھر جنت میں داخل ہو گئے، بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انعام بہت بڑا رکھا ہے تو انعام سے پہلے امتحان بھی اللہ پاک نے اتنا ہی بڑا رکھا ہے۔ جتنا بڑا انعام اتنا بڑا امتحان، جتنا بڑا انعام اتنی بڑی آزمائش۔ تو کیا فرمایا کہ حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں سے ڈھانپ دیا ہوا ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لذتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اب ان لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور سختیوں کے اوپر پابندی سے عمل کرنا، یہی اصل صبر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ میرا خیال ہے کہ اب آیت کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبر پر جنت کب ملے گی، اس والے صبر پر جا کر جنت ملے گی کہ سختیوں سے پر عمل درآمد کرنا ہے اور لذات سے اور شہوات سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب لذتیں کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، جاگیر ہے، حکومت ہے، جی عہدہ ہے، مرتبہ ہے، حسن ہے، جمال ہے، یہ ساری کی ساری تو لذتیں ہیں، یہ ساری کی ساری تو شہوات ہیں، یہی ساری کی ساری تو خواہشات ہیں۔ انہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر آخرت میں اللہ پاک سے جا کر انعام پانا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم اور بھی عرض کر دوں، پھر بات کو آگے لے کے جاؤں، کہ انسان کی موت آ جاتی ہے لیکن انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کسی کے پاس، مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ایک جنگل یا ایک وادی اس کے پاس سونے کی ہو تو وہ کیا چاہے گا کہ میرے پاس 2 ہو جائیں، اور اگر 2 ہوں تو وہ کیا چاہے گا کہ میرے پاس ڈبل ہو جائے، 4 ہو جائیں۔ تو اس لیے ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ادھر میری طرف دیکھیں، یہ انسان کی موت ہے اور یہ اس کی خواہشات ہیں۔ موت سر پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو بھائی خواہشات کا مطلب یہ نہیں کہ جائز خواہش نہیں، جائز خواہشات تو ہمیں کرنے کی اجازت بھی ہے، بھائی اللہ سے مانگنا کوئی منع تھوڑی ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے گھر عطا فرما دے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے اور یہ ناجائز خواہش بھی نہیں ہے۔ خواہشات سے مراد وہ خواہشات کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میرا خیال ہے کہ اب صبر کا مفہوم جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور انہی صبر میں سے ایک صبر کیا ہے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ کیا فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو شراب طہور پلائیں گے۔ اب انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ تو یہاں پر جو ناپاک شراب ہے اس سے بچنا پڑے گا تو آخرت میں جا کر پاک شراب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ شراب کا مطلب شراب نہیں، شراب کا مطلب مشروب۔ شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جس شراب کو ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے اسے عربی زبان میں خمر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ سورہ انعام سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا ان چیزوں سے بچو۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یمن سے ایک صاحب آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ جی ہمارے علاقے میں ایک خاص قسم کے اناج سے ایک شراب بنائی جاتی ہے اور ہمارے گاؤں والے، دیہات والے وہ شراب پیتے ہیں، تو اس کے متعلق ہمیں حکم بیان فرما دیجئے کہ آیا ہم وہ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا اس شراب جو تم پیتے ہو اس کے اندر نشہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی بالکل ہے۔ تو فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ نشے سے مراد وہ نشہ جو انسان کی عقل کو مغلوب کر دے، اسے پھر اپنے رشتوں کی پہچان نہ رہے، اسے اپنوں اور غیروں کی پہچان اس میں سے ختم ہو جائے، وہ اپنے ہوش و حواس میں باقی نہ رہے،
ایسا نشہ جس چیز سے بھی پیدا ہوتا ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھرا ہوا سگریٹ ہو، یا جو بھی ہو، جس سے بھی اس قسم کا نشہ آ جائے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اس دنیا کی زندگی میں شراب پیتا ہے اسے کل قیامت والے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا کہ جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی نا وہی اس بدبخت کو پلائی جائے گی۔ کیوں؟ اس دنیا میں اس نے خواہشات سے بچنے کی کوشش نہیں کی، اس دنیا میں اس نے صبر نہیں کیا، اسی صبر پر تو انعام ملنا تھا، وہ صبر اس دنیا کے اندر نہیں کر سکا، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب آخرت میں اسے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال گفتگو میں نے گزشتہ جمعے میں اس جملے پر ختم کی تھی کہ بھائی جنت پاکیزہ جگہ ہے، تو جنت کے اندر خواہشات بھی کیسی ہوں گی بھائی؟ پاکیزہ ہوں گی۔ جنت کے اندر کسی کو کوئی غیر فطرتی خواہش ہوگی نہیں، ایسی خواہش جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، وہ جنت میں بھی جا کر انسان کے اندر وہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ یہاں پر لڑائی جھگڑا ناپسندیدہ عمل ہے، جنت کے اندر لڑائی جھگڑا بولے بھائی نہیں ہوگا۔ تکبر، حسد، چغل خوری، غیبت، یہ ساری کی ساری ناجائز چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، جنت میں بھی جا کے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، تو وہاں کی خواہشات بھی کیسی ہوں گی بھائی؟ پاکیزہ ہوں گی، وہاں پہ کوئی دو نمبر قسم کی خواہش ہوگی نہیں۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ایک سوال معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے، اگرچہ وہ سوال شرم و حیا کے خلاف ہے، اور اس سوال کو پوچھنے والیاں بھی وہی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر ایک یہ چیز رائج ہو چکی بھی ہے، اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً بیان کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں، تاکہ بالخصوص جو نوجوان اذہان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کسی قسم کی کوئی خلش نہ پیدا ہو، کوئی کمی یا کوئی کجی نہ ان کے ذہنوں کے اندر رہ جائے۔ سوال عمومی طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مرد کو یہاں پر، جیسا کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کی کیا ہے بھائی؟ کتنا مزہ آیا ہے، کتنے شوق سے بولے سارے کے سارے۔ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ تو جو بد فطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ جی عورت کو کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یہی سوال انہوں نے جنت میں بھی لے جا کر فٹ کر دیا۔ جنت میں کیا کہا گیا کہ بھائی مرد کے لیے 1 سے زیادہ بھی نکاح ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ بولے نا بھائی، یہ تو بڑے آپ لوگوں کے شوق کی بات ہے، 70-72 تو ہوں گے ہی ہوں گے، درجات کے موافق۔ ٹھیک، ہر کسی کو نہیں 72 ملیں گی، درجات کے موافق ہیں۔ تو ذہن کے اندر پھر وہی بیہودہ سوال آ گیا کہ جنت میں جا کے عورتوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بھائی سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو بھائی اس کا آسان سا، سیدھا سا اور سادہ سا جواب ہے کہ یہ بیہودگی تم اس دنیا کے اندر تو کر سکتے ہو، آخرت میں جا کر یہ بیہودگی بولے بھائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ الا یعلم من خلق، بھائی جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میری مخلوق کیا چیز ہے؟ میں نے اپنی مخلوق کے اندر کیا کیا خواہشات رکھی ہیں، کیا کیا طاقتیں رکھی ہیں، کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ یہ طاقت عورت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شرم و حیا کا غلبہ کر دیا ہے۔ اس لیے وہ جس کو ایک مرتبہ کہہ دیتی ہے نا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں قبول کیا، پھر مرتے دم تک جو شریف عورت ہوتی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ کہتی ہے کہ بھائی میں تجھ ایک کے ساتھ راضی ہوں۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ ایک سے محبت کرے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں دوسری بھی
اور پھر شریعت کے اس حکم کا فائدہ بھی اٹھائے گا. دوسری سے کرے گا تو پھر خواہش ہوگی کہ میں تیسری بھی کر لوں, تیسری کرے گا تو پھر خواہش ہوگی کہ میں چوتھی بھی کر لوں. تو یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کے اندر رکھی ہے, اور یہ جائز خواہش ہے. ادھر عورت کے لیے اس خواہش کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا, کیونکہ یہ ناپاک خواہش ہے اللہ کی نظر میں. تو جو ناپاک خواہش ہوگی وہ جنت میں جا کر ہوگی ہی نہیں. ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, ایک عرب ٹی وی کا وہ تھا چینل. اب جیسے وہ ہمارے یہاں بھی وہ ایک اینکر سوال کرتا ہے, لوگ جواب دیتے ہیں, لوگ فون کر کے سوالات پوچھتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علماء مر گئے ہیں کیا, ختم ہو گئے ہیں کیا, مسجدیں ختم ہو گئی ہیں, جو اب ہمیں ٹی وی سے دین سیکھنا پڑ رہا ہے. خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو اس پہ کسی خاتون نے اس عرب عالم سے ایک سوال کیا. سوال بڑا دلچسپ ہے. سوال یہ کرتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں جا کر میرے شوہر کو دوسری بیوی نہ ملے. سمجھ میں آئی بات؟ جو خواہش ان کی یہاں پہ ہے وہی خواہش انہوں نے کہا جی میں جنت میں جا کر بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو دوسری بیوی نہ ملے. تو وہ عالم صاحب کہنے لگے بیوی پہلے جنت میں تو چلے جائیں, یہ مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے جنت میں تو پہنچو. انہوں نے کہا نہیں اللہ انشاءاللہ ہم سارے کے سارے جنت میں جائیں گے, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ, آپ بھی بول دیں انشاءاللہ. انہوں نے کہا بس میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں جا کے میرے شوہر کو دوسری بیوی نہیں ملنی چاہیے. تو ان مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ بیوی وہاں پر آپ کو یہ خواہش ہوگی نہیں. وہاں پر یہاں کی دنیا کی جو سوتنوں کے اندر نفرت ہے نا, وہ نفرت وہاں پر بولیں بھائی خوش تو ہو جائے نا بھائی, وہاں پر جا کر پوری کر لینا اپنی یہ حسرت, یہاں نہیں پوری کر سکتے تو وہاں پر جا کر سوتنوں میں آپس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی, وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گی. تو وہ خاتون اڑی بھی کہتی نہیں بس میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو جو ہے نا وہ وہاں پر جا کر دوسری بیوی نہ ملے. تو وہ مولوی صاحب ابھی ہاتھ کھڑے کرتے کہتے بیوی اب اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں نے بات کہاں سے چلائی تھی کہ بھائی جنت پاکیزہ ہے, تو جنت کی خواہشات بھی کیسی ہوں گی بھائی, پاکیزہ ہوں گی. وہاں پہ کسی غلط چیز کی خواہش ہوگی نہیں, وہاں پر کسی غیر فطرتی کوئی تقاضا دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ علماء کرام نے تصریحات لکھی ہیں کہ جو کچھ آپ کھائیں گے, جو کچھ آپ پئیں گے, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی یا ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. وہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی اور کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں ہوگی. تو کیا فرمایا بھائی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, بھائی جو اس دنیا میں اندر صبر کرو گے آخرت میں جا کے پھر اس کا انعام اور اجر ملے گا. اور جو سب سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. بھئی یہ جتنی نعمتیں آج تمہیں دی جا رہی ہیں, جو دنیا میں تم کوششیں کرتے رہے تھے نا, ان کوششوں کا بدلہ آج تمہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے اور تمہاری نعمتوں کی قدردانی کی جا رہی ہے. تو یہ سورۃ الانسان کے ابتدائی مضامین تھے جو 3 نشستوں میں کچھ چیدہ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں. اب آ جائیں بالکل آخر پہ. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. آگے فرمایا کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. پہلے جنت کی نعمتوں کا ذکر, اب اس چیز کا ذکر کہ جس کی وجہ سے جنت ملے گی, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے محبوب یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. بس آپ صبر کیجئے, اپنے رب کا حکم پورا کیجئے. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ رب کا حکم پورا کرنا ہے تو صبر اختیار کرنا پڑے گا. صبر کے بغیر رب کا حکم پورا نہیں ہو سکتا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اور اس دنیا کی زندگی میں کسی گناہ گار اور کسی ناشکرے کی پیروی نہ کریں, اس کا اتباع نہ کریں, اس کی اطاعت نہ کریں. مختصراً میں 1-2 باتیں یہاں پر عرض کروں گا. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, کہ محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا. اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کا ترجمہ کہاں سے کر لیا. ایک آیت اور آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بات آسان ہو جائے گی. سورۃ الحجر میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ حفاظت کرنے والے ہیں.
ہم جب اب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیا ترجمہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک عیسائی پادری نے اعتراض کیا، اس نے اعتراض یہ کیا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اس ذکر سے مراد صرف قرآن ہے؟ ذکر تو تورات بھی ہے، اللہ کی کتاب ہے نا، ذکر تو انجیل بھی ہے، اللہ کی کتاب ہے، ذکر تو زبور بھی ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو پھر تم صرف یہ کیوں کہتے ہو کہ اس سے مراد قرآن ہے؟ اعتراض بڑا تھا، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تو عربی زبان سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہوتا تو تیرے ذہن کے اندر یہ اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب بھی جو عربی زبان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو احباب ہیں، جو حضرات ہیں، جن کو تھوڑا بہت شغف ہے عربی زبان سے وابستگی ہے، وہ بات کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے انزلنا، پڑھا ہے نا قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک لفظ ہے نزلنا۔ انزلنا کا مطلب بھی نازل کیا، نزلنا کا مطلب بھی نازل کیا۔ دیکھیں کتنا پیارا نقطہ آ گیا ذہن میں، انشاءاللہ آپ کو دلچسپی لگے گی، محسوس ہوگی۔ دیکھیں ادھر کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ادھر کیا فرمایا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن۔ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن کو نازل کیا۔ بھائی بات پلے پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی، اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ تو بھائی جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر نازل ہوا، اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سمجھ میں آئی بات؟ جواب کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بھئی عربی زبان سے تھوڑی سی واقفیت ہو تو سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک دم نازل کر دینا، اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ یہ نزلنا کے لفظ کے اندر یہ معنی چھپا ہوا ہے، اور قرآن اللہ کی کتابوں میں سے وہ واحد کتاب ہے جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی ہے، باقی ساری کتابیں ایک ہی مرتبہ اللہ پاک نے نازل فرما دی، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، محبوب تھوڑا تھوڑا آپ پر قرآن نازل کیا ہے، بس یہ اب اللہ کا احکام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ واصبر لحکم ربک، اس میں جو احکام بھی بیان کیے گئے ہیں صبر کے ساتھ ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ بھائی دل چاہتا ہے پھر بھی عمل کرنا پڑے گا، دل نہیں چاہتا پھر بھی بولیں بھائی عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا لگتا ہے پھر بھی عمل کرنا پڑے گا، اچھا نہیں لگتا پھر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ دل کو بھاتا ہے پھر بھی عمل کرنا پڑے گا، نہیں بھاتا پھر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ عقل میں آتا ہے پھر بھی عمل کرنا پڑے گا، نہیں عقل میں آتا پھر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہ آ جانا، کسی گناہ کرنے والے کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی ناشکرے کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ یہ جو ابو جہل تھا، عقبہ تھا، ولید تھا، جتنے بھی یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے، آپ حضرات نے تاریخ کی سیرت کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، تاریخ کو بھی پڑھا ہوا ہے کہ یہ آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے، پانی کی طرح بہائیں گے، عورت چاہیے تو سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح بھی کر دیں گے، کاروبار بھی سیٹ کر دیں گے، جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ سب کچھ آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ کو اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دی کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بھائی کسی گناہ کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، کسی ناشکرے کی اطاعت کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ اگر آپ اس راستے کے اوپر چل پڑے تو آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں نا، یا دین پر کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے بھی آتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ یہ جو پیسہ پھینکنا، لڑکیاں پیش کرنا، گمراہی پھیلانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس وقت، ان سب کو اختیار کرنا،
یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بہت پھیل چکی ہے۔ گمراہ کن طبقات جو ہیں، جو نوجوان نسل کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ سارے کے سارے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ حربہ کافر اختیار کرتے ہیں، مسلمان اختیار نہیں کرتے۔ میں ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اگرچہ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بیان کیا۔ میرا ایک کزن ہے، تو یہاں پر اس کو فاقوں کی نوبت آ گئی، کاروبار کچھ نہیں تھا، کام کچھ نہیں تھا، تو کو پیسے پوسے اکٹھے کر آ کے تو کسی نے کہا کہ یار تمہیں نا دبئی بھیج دیتے ہیں۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ دبئی چلا گیا۔ دبئی گیا تو کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کوئی کام کاج نہیں، تو ایسے کسی ڈھابے ٹائپ پہ بیٹھا ہوا، تو کہتا ہے چائے پی کر میں گزارا کرتا تھا۔ کہتا ہے ہفتہ 10 دن میں نے وہاں پر چائے کے اوپر گزارا کیا، روٹی کا ایک نوالا۔ اب ایک صاحب آتے ہیں اس کے پاس، اب حلیہ جب اس نے اس لڑکے کا دیکھا تو اس نے کہا یار یہ لگتا ہے کوئی بڑا ہی مجبور ہے۔ اس نے آ کر وہاں پر دانہ ڈالا کہ بھائی شکل سے غریب پریشان حال لگ رہے ہو، کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی وہ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس نے کہا شاید اللہ نے میرا کوئی ہمدرد بھیج دیا۔ اس نے اپنی ساری کتھا کہانی سنا دی کہ جی یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے کہا 2 دن بعد مجھ سے یہیں پر آ کر ملنا۔ وہ 2 دن بعد وہیں پر اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جی ہم نے پاکستان میں تمہارا سارا بیک گراؤنڈ چیک کروا لیا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہاری اب ساری کی ساری ٹینشنیں ختم، تمہارے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ روپیہ ہم جمع کروا دیں گے، تمہیں یہاں پر نوکری، گھر، تمہاری شادی بیاہ سب چیز ہوگی۔ اب ایک بھوکے آدمی کے سامنے آپ چرگا لا کے رکھ دیں، مرغ مسلم لا کے رکھ دیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا لو میری تو لاٹری نکل آئی۔ کہتا تم میرے ساتھ چلو۔ اب وہ گیا تو وہاں پہ ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا، میں اس کا نام ابھی یہاں پر نہیں لیتا۔ وہ کہتے جی ادھر میرے ساتھ چلو۔ کہتا بس جب میں نے پہلا قدم رکھا نا تو میرے اندر ایک کھٹکا ہوا، ایمان تھا نا تھوڑا سا، ایمان تھوڑا سا بھی ایمان بچا لے گا انشاءاللہ، بس ایمان ہونا چاہیے۔ تو کہتے اس نے ایک پرفارما میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا اس کو فل کرو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب یہ فل کرو گے تو تم ہماری جماعت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور جب تم ہماری جماعت کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہتا خدا کی قسم میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس جماعت میں تو داخل ہو جاؤں گا، نبی کی جماعت سے باہر نکل جاؤں گا، اور نبی کی جماعت سے باہر نکل گیا تو دنیا تو میری سنور جائے گی لیکن میری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھلا تطع منہم آثما او کفورا، بھائی کسی گناہ کرنے والے کی پیروی نہ کرنا، کسی نافرمان کی، ناشکرے کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارے اعمال تو برباد کرے گا ہی کرے گا، تمہارے ایمان کا بھی کھانا خراب کر کے رکھ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، کیا حضور علیہ السلام سے ہم ایسی توقع کر سکتے ہیں؟ خدا را ہرگز نہیں۔ ہم ایسا خیال بھی اپنے ذہن کے اندر لانا گناہ سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا پڑے گا۔ آنے والے وقت میں ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان، اپنے اعمال برباد نہ کرنا شروع کر دینا۔ آنے والے وقت میں ہر فتنے کو سیکھنا، سمجھنا، سوچنا اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنا، تبھی جا کر تمہارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ ابھی میں پوری کی پوری تقریر کر کے آ چکا ہوں کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، بھائی صبر کرو گے تو جنت ملے گی، اپنے آپ کو خواہشات سے بچاؤ گے تو جنت ملے گی، اپنے آپ کو ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچاؤ گے تو جنت ملے گی، وگرنہ بھائی جنت یوں ہاتھ سے نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان کب دل سے رخصت ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، بس قبر تک اگر تمہارا ایمان سلامت چلا گیا نا تو انشاءاللہ اللہ آخرت کی باقی منازل کو آسان فرما دیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ بھائی ایمان ہے، ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پختہ یقین ہے۔ باقی جو ہم اعمال کرتے ہیں اس سے تو درجات ملیں گے، اصل میں جنت میں داخلہ تو ایمان سے ملے گا۔ آج کل جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ میں اکثر ان موضوعات پر بات کرتا رہتا ہوں، سب سے بڑا اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا ہے، وقت کا سب سے بڑا فتنہ۔
جس کو دیکھو عجیب بندروں کی طرح کوئی چھلانگیں مار رہا ہے، کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ پاگل ہوا ہوا ان کے پیچھے. سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا اس سے کیا سیکھ رہے ہو بھائی تم لوگ. ایک آدمی اپنی بغلیں دکھا رہا ہے، کیا سیکھ رہے ہو اس سے؟ اپنی ماں کو وہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر رہے، کون سی اخلاقیات آپ نے اس سے سیکھ لی ہے؟ اپنی بہن کو وہ ناچ ناچ کر دکھا رہا ہے، اس کا ناچ لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے، کون سا کوئی آپ نے اس سے تیر مار لیا ہے؟ کیا سیکھنے کو مل گیا آپ کو اس سے؟ ابھی ایک خاتون کا انٹرویو نظر سے گزرا، وہ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ 11 مہینے تو آپ ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے جسم کی نمائش، اپنے کپڑوں کی نمائش، اپنے فلاں کی نمائش، اپنے ڈمکانہ کی نمائش کرتے رہتے ہیں، 1 مہینہ آپ لوگوں نے مخصوص کر لیا کہ جی اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو اس خاتون کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ دیتی ہے کہ جی لوگوں نے تو نبیوں کی بات نہیں مانی، تو ہماری بات کہاں سے مانیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور ظالموں بدبختوں، اپنے آپ کو تم نبیوں سے ملاتے ہو جا کر. نبیوں نے یہ کام کیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. نبیوں نے یہ سکھایا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ننگا ناچ لوگوں کے سامنے ان کی نمائش کرنا، سب کو اپنی بیٹیوں کو، یہ نبیوں نے سکھایا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ نبیوں نے سکھایا کہ تم اپنے نیم برہنہ جسم کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نمائش کرنا، یہ نبی سکھاتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. ولا تطع منهم آثما او کفورا. یہ قرآن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ گناہ گار لوگوں کی پیروی نہ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں، ایک جملہ معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجئے گا، میں ایک جملہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ظالم اپنے آپ کو دکھا رہا ہے یا دکھا رہی ہے، اس کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا دیکھنے والوں کا قصور ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو دکھانے والوں کا حوصلہ بھی مزید بولیں بھائی بڑھ جاتا ہے. جب آپ ان کی ہر ویڈیو کے اوپر، آپ سے مراد آپ نہیں، جب آپ ان کی ہر ویڈیو پر لائک کریں گے، ماشاءاللہ کے کمنٹس کریں گے، کیا بات ہے، گریٹ پرسنالٹی، بیوٹیفل پرسن، بیوٹیفل لیڈی، جب اس طرح کے کمنٹ کریں گے تو دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. جب وہ دیکھیں گے نا کہ میری ویڈیو کے نیچے 1 ملین ویوز آ گئے ہیں تو دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. بھائی کسی گناہ گار کی پیروی نہیں کرنی، کسی نافرمان ناشکرے کی پیروی نہیں کرنی. یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بھائی صبح بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، شام کو بھی بولیں بھائی اللہ کا ذکر کرنا ہے. وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو صبح اور شام کا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی چلا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ مجلس کل قیامت والے دن باعث افسوس ہوگی، باعث حسرت ہوگی. سب مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ ہماری یہ مجلس جو ہے وہ برکت والی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی. کوئی لمحہ وقت کا ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں. اور یہ بات میں پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر شور شرابہ کرنے کا نام نہیں ہے. ہر وہ عمل جس سے اللہ کی یاد آتی ہو، جس کو آپ اللہ کا حکم سمجھ کر رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے. آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. تو لہٰذا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بھائی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں ذکر کا معمول بنا لیجئے. اور یہ بات بھی میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ صبح جو فجر کا وقت ہے نا جی، فجر کے وقت سے کوئی 5-10 منٹ پہلے کا وقت اور فجر کے بعد کوئی 5-10 منٹ کے بعد کا وقت، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے. ہم یہ وقت سو کر گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. تو کیا فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. بھائی رات کے وقت میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے اور بہت لمبی چوڑی تسبیح اللہ کے سامنے آپ نے کرنی ہے. لمبی چوڑی کا تفصیل ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں سورہ مزمل کے اندر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. بھائی ہو سکے تو آدھی رات قیام کرو، ہو سکے تو اس سے کچھ کم کر لو، ہو سکے تو کم از کم 1/3 تو اللہ کی بارگاہ میں
حاضری تو اپنی پیش کرو نا. وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا, مفہوم ہے کہ بھائی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا, تہجد کا وقت, بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں اس سے زیادہ مزید اور زور نہیں لگا سکتا. چلو شکر الحمدللہ. نہیں آ رہی تو قریب قریب ہو جائیں تھوڑا سا. اچھا, تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا, تہجد کا وقت, اس وقت میں الحمدللہ رب العالمین, اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں روزانہ. اور اللہ تعالیٰ پھر پکارتے ہیں کہ بھائی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا, جو آئے میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, وہ آئے میں اس کو رزق عطا کروں. ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہ بخشوانے والا, وہ آئے اس وقت میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اس لیے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں. اور ہمیں تاکید کیا کی جا رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید کا مطلب کہ مجھے اور آپ کو تاکید کی جا رہی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دین کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں. بس آخری چند جملے, پھر اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ دین کی طرف آتے کیوں نہیں. فرمایا کہ یہ اس لیے دین کی طرف نہیں آتے کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے. بھائی میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے دنیا سے محبت ہو گئی, نہیں. آپ نے گاڑی رکھی ہوئی دنیا سے محبت ہو گئی, نہیں. آپ نے گھر بنا لیا یہ دنیا سے محبت ہو گئی, نہیں بھائی نہیں. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. جائز چیزوں کو حاصل کرنا دنیا کی محبت بولیں بھائی نہیں ہے. ناجائز کے پیچھے چلنا یہ اصل دنیا کی محبت ہے. وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی تم اس لمٹ کو آگے کراس نہیں کر سکتے, اس لمٹ کو کراس کرنا یہ دنیا کی محبت ہے. تو فرمایا کہ دین کو قبول کیوں نہیں کرتے, نصیحت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور آخرت کو یہ لوگ بھول چکے ہیں. بھائی دنیا کی محبت پیسے کی وجہ سے آتی ہے نا, عہدے کی وجہ سے آتی ہے نا, مرتبے کی وجہ سے آتی ہے نا. یہ تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے محبت اپنے پیسے کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کے متعلق عقل جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے کہ جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کا کچھ ہے, لیکن وہ بھی دنیا کی محبت میں چمٹے ہوئے ہیں, ناجائز ذرائع اختیار کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. ایسے لوگوں کے متعلق ایک حدیث سماعت فرما لیجئے, پھر بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ بھئی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. 3 قسم کے لوگ ابھی 2-3 جمعے پہلے بھی بتا کے آیا ہوں. 3 قسم کے لوگ اور آ گئے. نمبر ایک فرمایا بوڑھا بھی ہو اور زنا بھی کرتا ہو. کیا ہو بھائی؟ بوڑھا بھی ہو اور بھائی جوان آدمی خدا نہ خواستہ زنا کے راستے پر چل پڑتا ہے, اس کے لیے بھی حرام ہے. لیکن اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جوانی کا غلبہ ہو گیا, کنٹرول نہیں کر سکا, اس لیے اس سے گناہ سرزد ہو گیا. تو سزا تو اس کی بھی ہے, لیکن زیادہ سزا کس کی ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کی اندر کی خواہش ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے, مری نہیں ہے. فرمایا کہ بوڑھا ہو اور زنا کرے, ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص جو فقیر بھی ہو اور متکبر بھی ہو. کیسی عجیب بات ہے بھئی. امیر آدمی کا تو تکبر سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے پیسے کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے, اپنے عہدے کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے, اپنے مرتبے کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے. ایک آدمی جس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے, کھانے کو اس کے پاس روٹی نہیں ہے, پینے کو اس کے پاس پانی نہیں ہے, وہ تکبر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے, اس کی طرف تو میں نظر رحمت بھی نہیں کروں گا. بات کو مختصر کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ حکمران جو حکمران بھی ہو اور جھوٹ بولتا ہو. بس اس کے اوپر مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں.
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بہت بھاری دن، بہت قیامت کا دن جو آنے والا ہے، اس دن کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ اگلا جملہ سماعت فرما لیجیے، اللہ پاک اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بھی ہم نے پیدا کیا، ان کے جوڑ بھی ہم نے سیدھے کیے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، ہڈیاں ٹیڑھی نہیں بنا دی، سیدھی بنائی، بازو سیدھا ہے، ٹانگ سیدھی ہے، ناک سیدھی ہے، سر گردن بالکل سیدھی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا کہ گردن ایسے رہے، نہیں، فرمایا کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اس کے جوڑ بھی ہم نے سیدھے کیے ہیں۔ اگلا جملہ قابل توجہ ہے میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ، فرمایا کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہے ان لوگوں کو دوسرے لوگوں سے تبدیل کر دیں گے، جب چاہیں گے تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئیں گے۔ کب ختم کریں گے؟ جب تم ہمارے راستے پر نہیں چلو گے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بھائی ہم نے تو نصیحت کے دروازے، راستے تمہارے سامنے کھول دیے ہیں، اب آگے تمہاری مرضی ہے تم اس نصیحت کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں اختیار کرتے۔ اور آخر میں کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ بڑا ہی لطف آتا ہے مجھے اس آیت کا ترجمہ کرنے میں، اپنے انداز میں صرف ایک جملے پر ترجمہ ختم کر کے اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ ترجمہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ فرمانے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میں اس کا اپنے انداز میں ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ کی چاہت کے بغیر۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے نا تو تمہارے اندر چاہنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔